نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون حاضرین جمعہ، بزرگان ملت، نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ڈھیر ساری نعمتیں دی، اللہ نے ہمیں بہت سارے احسانات کیے ہم پر۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو نہ گن سکتا ہے، نہ اس کو شمار کر سکتا ہے، نہ اس کو ٹوٹل کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، متعدد مقامات میں، بہت ساری جگہوں پہ، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو گے، ہرگز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بندہ گن نہیں سکتا۔ انہی نعمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، ہماری رہنمائی کے لیے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ان تمام پر درود و سلامتی ہو، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ابھی شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، جس کے بارے میں آپ لوگ کئی مرتبہ سنے ہوں گے۔ سلف صالحین 6 مہینے پہلے سے دعائیں کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے، اور اس کے بعد یہ دعا کرتے 6 مہینے تک، اللہ ہم نے رمضان میں جو بھی اعمال کیے اس کو قبول فرما لے۔ لیکن آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ فکر آخرت، یعنی انسان اعمال کے اندر اس کے اندر تبدیلی آئے، اسی وقت آ سکتی ہے جب آدمی کے اندر فکر آخرت کا عقیدہ مضبوط ہو۔ آج ہم زندگی گزارتے ہیں 40 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال، جتنے بھی سال گزارتے ہیں،
یہ دنیاوی حقیقت اصل کیا ہے، اس کے بارے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہترین بات بتائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر قبرستان میں جتنے لوگ مدفون ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، ان سے اللہ تبارک و تعالی اگر یہ ان کی آرزوؤں میں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالی اگر ان کو یہ آپشن دے دیں، کیا آپشن دے دیں؟ قبر میں جتنے لوگ آپ لوگ لٹے ہیں، مر گئے، دنیا سے چلے گئے، آپ سے اللہ تبارک و تعالی اگر یہ پوچھے تمہاری کوئی آرزو ہے تو بتاؤ، تمہاری خواہش کوئی ہے تو بتاؤ، تو پتہ ہے وہ لوگ کیا مانگیں گے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا مانگیں گے پتہ ہے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں رمضان کا ایک دن عطا کر دے۔ دیکھیے یہاں بھی فکر آخرت کا تصور دے رہے ہیں۔ وہ لوگ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کو اگر اللہ تعالیٰ موقع دے دے، آپشن دے دے، ان کی آرزو اگر رکھ دے، اللہ تعالیٰ کہیں کہ اگر تمہاری کوئی چیز آرزو ہے، کوئی چیز مانگو، تو مانگیں گے کیا؟ رمضان کا ایک دن مانگیں گے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم لوگ ابھی جس دور میں گزر رہے ہیں، یہ ہمارے تمام اعمال کا اساس جو ہے نا، فکر آخرت، یعنی آخرت کی فکر، آخرت کا ڈر، آخرت کا خوف، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ حشر میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر آدمی اپنے آپ کے بارے میں محاسبہ کرے، بازو والے کے بارے میں، اپنے بارے میں سوچے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہم نے کل کی کیا تیاری کی ہے۔ اب یہ مسجد بنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی جب بنا رہے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اشعار پڑھے، اس میں سے ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے۔ وہ کیا اشعار تھے؟ یہ مسجد بنوانا یا مسجد کا کام کرنا یہ معمولی کام نہیں ہے، اس کے لیے آدمی کو اپنی نفس کی عزت کو لگا دینا پڑتا ہے، لیکن وہ بھی یہ اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے اس کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے مسجد کے نبوی بنانے کے اینٹ اٹھا رہے ہیں، مٹی اٹھا رہے ہیں، دیواروں کو تیار کر رہے ہیں، کھجوروں کے تنے لگا رہے ہیں، اور کیا شعر پڑھ رہے تھے؟ اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ، زندگی تو زندگی ہے، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یعنی مسجد بنوا رہے ہیں، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا تصور دے رہے ہیں؟ اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ، اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ دیکھیے اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلی وحی نازل کی، کہا قم فانذر، اٹھو لوگوں کو ڈراؤ، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو سب سے پہلے کون سے عقیدے کی تعلیم دی پتہ ہے آپ کو؟ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے آپ سے، بولے صفا پہ پڑھنے کے بعد مکے والو مجھے تم کیسا جانتے ہو؟ تو مکے والے بولے آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، ابھی کبھی آپ جھوٹ ہی نہیں بولے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ بات کہوں، یہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے تم پر حملہ کرنے والی، کیا تم میری بات مان لو گے؟ لوگوں نے کیا کہا؟ کیوں نہیں، آپ کی بات ہم مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی سے بنیادی عقیدہ فکر آخرت دے رہے ہیں۔ مکے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم ایک طرف دیکھ رہے ہو، میں دوسری طرف بھی دیکھ رہا ہوں، تمہاری جو سوچ ہے، تمہاری جو نظریں ہیں دنیا کی حد تک ہے، میری جو نظریں ہیں آخرت کی حد تک ہیں۔ اسی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ ارتحل الدنیا مدبرہ، دنیا کیا کرے گی پتہ ہے آپ کو؟ کبھی نہ کبھی چھوڑ کر دھوکہ دے کر چلے جائے گی، اور آخرت تمہارے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ ورتحل الدنیا مقبلہ، آپ کے سامنے آ کر پڑی ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لکل منہا بنون، دنیا کے بھی بیٹے ہیں، آخرت کے بھی بیٹے ہیں۔ تو فرماتے ہیں فکونوا من ابناء الآخرہ، تم کیا بنو؟ آخرت کے بیٹے بنو، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے مت بنو۔ دیکھیے سبحان اللہ،
دنیا کیا ہے؟ آج ہم لوگ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، دنیا کی لذتوں سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے، نعمتیں بنائی ہیں، لیکن ہر لذت کی ایک حد ہے. وہ دنیاوی حدود کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دنیا داری بیکار ہے جس دنیا کے اندر ہم اپنا ایمان کا سودا کر دیں. وہ دنیاوی زندگی بیکار ہے جس کے مقابلے میں ہم کیا کریں؟ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کسی کے مال کو ہڑپ کر لیں اور کسی کے اندر اپنے اندر حسد پیدا کر لیں، اپنے اندر کینہ کپٹ پیدا کر لیں. یہ دنیاوی زندگی بیکار ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا کی مثال کیسے بتائیں؟ ایک حدیث میں آپ سے فرماتے ہیں اگر دنیا کی کوئی قیمت ہوتی اللہ کے پاس تو فرماتے ہیں اللہ کے پاس دنیا کی کیا قیمت ہے پتہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایسا ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. مچھر کا پر کتنا ہوتا ہے؟ ہاتھ میں آتا نہیں آتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کی برابر نہیں ہے. آپ سب فرماتے ہیں اگر اللہ کے پاس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ کے رسول نے بہت ساری مثالیں بتائی دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مجلس میں بازار میں جا رہے ہیں، ایک بکری کان کٹی ہوئی، ناک کٹی ہوئی، عیب دار بکری پڑی ہوئی مر کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ اس بکری کو کوئی 1 درہم میں خریدتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہے یہ تو پہلے سے عیب دار ہے اور اس کے اوپر یہ مردار بھی. لوگ دور ہٹ جاتے ہیں مردار کو دیکھنے کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں الدنیا اہون علی اہلہا، دنیا جو ہے نا یہ مردار سے بھی ذلیل ہے. سبحان اللہ. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پریکٹیکل مثالیں دے کر سمجھاتے تھے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں اگر دنیا کی اور آخرت کا آپ کو مثال دے کے سمجھنا ہے تو بہترین مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جو چھوٹے بچے کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی آدمی سمندر کے پانی میں انگلی ڈالے، سمندر کے پانی میں انگلی ڈالے، پھر اس انگلی کو اٹھائے، اس انگلی میں جتنا پانی ہے وہ دنیا کی حقیقت ہے، آخرت اس کا سمندر ہے. دیکھیں کتنی بڑی مثالیں دی آپ نے. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ دنیاوی حقیقت کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج فکر آخرت ہمارے تمام اعمال کی اساس. اگر آدمی کے پاس آخرت کی فکر نہیں ہے، سب بولتے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کے سے ڈرتا ہوں، لیکن ہمارے اعمال اس کے مناسب نہیں جا رہے. گویا کہ فکر آخرت پہ ایمان جو بنیادی ہمیں ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان نہیں ہے. اسی وجہ سے سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان اذا ذکر الآخرہ یبول الدم. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں ان کے شاگرد جب وہ آخرت کو یاد کرتے تو پیشاب کا خون ہو جاتا ان کو. سفیان الثوری سبحان اللہ. دیکھیے کیا ہے آخرت کے بارے میں آج ہمارا تصور کیا ہے. جھگڑا ہوتا ہے بھائیوں کے درمیان میں، کاروبار میں، کسی بھی مسئلے میں ہمیں بڑے آسانی سے کہتے ہیں کہ آخرت میں دیکھ لیں گے. وہ ظلم کرنے والا کہتا ہے کہ ہاں آخرت میں دیکھ لیں گے جاؤ، آخرت میں دیکھ لیں گے جاؤ. یہ ایسا جملہ آپ کہہ رہے ہیں آخرت میں دیکھ لیں گے، اس دن کیا ہوگا؟ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. بھائی بھائی کا ساتھ نہیں دے گا، بیوی شوہر کو چھوڑ دے گی، بچے اپنے والدین کو چھوڑ دیں گے. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر آدمی چاہے گا کہ میں اس دن کسی بھی طرح نجات پا جاؤں. دیکھیے اسی وجہ سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ 2 مٹھی بھر لوگوں کو اٹھائے گا. 2 مٹھی بھر لوگوں کو اٹھائے گا. اٹھانے کے بعد کیا کرے گا؟ 1 مٹھی کو لے جا کر جنت میں ڈالے گا اور 1 قبضۃ جہنم میں ڈالے گا.
معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے داعی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف، اہل کتاب کی طرف داعی بنا کر بھیجا۔ اللہ کے رسول کے داعی، صحابی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں ان اکون لقبضۃ من اہل الجنہ، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے میں کیا ہو جاؤں؟ اس مٹھی میں ہو جاؤں جس مٹھی کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا۔ دیکھیے تصور آخرت کیا ہے، کتنا ڈرا کرتے تھے۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جو دنیا کے اکثر حصے کو انہوں نے فتوحات کیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جن کی موافقت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی آیتیں نازل فرمائی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جب اسلام قبول کیے مکے میں سب سے اعلی اعلان کرتے ہوئے نکلے، کوئی مائی کا لال ہے جو مجھے روک کر بتائے، اس کی ماں جو ہے نا اپنے بیٹے کو یتیم پائے گی، اس کی بیوی اپنے آپ کو بیوہ ہو جائے گی۔ یہ اعلان کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ نکل رہے ہیں۔ کیا اسلام تھا ان کا، کیا درجہ تھا، کیا مقام تھا۔ وہ کہتے ہیں لو ینادی مناد الی اہل السماء، فرماتے ہیں کہ اگر آسمان میں پکارا جائے گا، آسمان میں کیا ہوگا؟ لو ینادی منادی، اگر آسمان میں کوئی پکارنے والا پکارے کہ اے جنتیوں تم جنت میں داخل، یدخلون کلہم النار الا رجلا واحدا، کہ تمام لوگ جہنم میں چلے جائیں گے سوائے ایک آدمی کی۔ وہ کہتے ہیں لخفت ان اکون منہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہیں وہ ایک آدمی میں نہ ہو جاؤں۔ عمر اپنے بارے میں فکر آخرت کا ڈر لیے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لخفت ان اکون منہم، مجھے ڈر ہے کہیں وہ آدمی میں نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے خوف رجا دونوں ہونا چاہیے، صرف ڈرنا ہی نہیں، اللہ سے امید بھی رکھنا چاہیے، لیکن ہمارا امید کا راستہ بہت چوڑا ہو گیا۔ کیسا چوڑا ہو گیا؟ اللہ క్షమిస్తాడండి, ఎంత తప్పులు చేసినా పర్లేదు, اللہ انت کھرونامయుడు, اللہ بہت رحم کرنے والا. بھائی گناہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. فکر آخرت کا ڈر جو ہے نا وہ اصل نہیں ہے. یہ فکر آخرت کا ڈر ہی ہمارے اعمال کا اصل بنیاد ہے. اصل یہ نہیں ہے, اصل میں ہماری ایمان میں کمی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن جب آپ کھولیں, قرآن کی پہلی 4 آیتیں پڑھیں بس, اللہ تعالیٰ اس میں مومنین کی صفات بتاتے ہوئے فرماتا ہے مومن وہ ہے کیا کرتے ہیں یؤمنون بالآخرۃ وبالآخرۃ یوقنون, جو آخرت کے اوپر یقینی ایمان رکھتے ہیں. یقینی ایمان. آج اسی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا جملہ کہتے ہیں لو ینادی مناد فی اہل السماء, اگر آسمان پر کوئی پکارنے والا یہ پکارے کہ تمام لوگ جنت میں چلے جائیں, جہنم میں چلے جائیں, تمام لوگ جنت میں چلے جائیں سوائے ایک آدمی کے, تو فرماتے ہیں لرجوت ان اکون منہم, مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جنتی مجھے بنا دے. یعنی سب کو جہنم میں جا رہے ایک آدمی کی, یعنی ان کو امید بھی ہے اللہ تعالیٰ سے, خوف بھی ہے. یہ امید اور خوف کیسے پتہ ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امید اور خوف یہ دونوں کیسا ہے, پرندے کے 2 بازو کی طرح, یعنی کبوتر کے 2 بازو. کبوتر کا ایک رکا ٹوٹ گیا, زخمی ہو گیا, کبوتر اڑ سکتا نہیں اڑ سکتا. تو فرماتے ہیں امید اور خوف یہ دونوں کبوتر کے 2 بازو ہے, یہ دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو ہی وہ پروان کر سکتا ہے, چڑھاؤ چڑھ سکتا ہے. آج ہمارا ماحول کیا ہے, ہم عقیدے میں اہل حدیث مضبوط ہے, ماشاءاللہ عقیدہ بہت اچھا ہے بھائی, لیکن اعمال میں کوتاہی. امید بھائی ہمیں توحید پر جنت میں جانے کی گارنٹی ہے بھائی ہمارے پاس. کسی کا مال کھا جائیں گے, کسی پر تہمتیں لگا دیں گے, کسی پر حسد کریں گے, کینہ کریں گے, کسی پر کیا کریں گے, لمبی لمبی زبان دراز کر کے گالیاں دیں گے,
کیا ہے بھائی؟ ہم توحید پرست ہیں، توحید پرست ہیں۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ فکر آخرت کا تصور یہ بہت اہم چیز ہے۔ چلیے اتنی باتیں فکر آخرت کے بارے میں ہو گیا، اور بہت سارے اقوال ہیں سلف کے، بہت سارے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے بیوی کے گود میں سر رکھے رو رہے تھے۔ کیا ہوا؟ ان کی بیوی دیکھی، وہ بھی رونے لگی۔ فوراً انہوں نے کہا ما یبکیک، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ کو روتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں بھی رو رہی ہوں۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کی اس آیت پر سے گزر ہوا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو میرے پاس آنا ہے، میرے پاس حساب و کتاب دینا ہے۔ بس یہ آیت کو پڑھنے کے ساتھ مجھے رونا آ گیا۔ رمضان آ رہا ہے، تراویح پڑھ لی 8 رکعت، امام صاحب کیا پڑھے نہیں معلوم۔ ہم لوگوں کو قرآن کی قیامت کے بارے میں جو آیتیں اگر ہم رونگٹے ہمارے کھڑے ہو جائے تو بس فکر آخرت شروع ہو جائے۔ قرآن کتنے اچھے اسلوب میں کہتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، کیا فرماتا ہے قیامت کے بارے میں؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کیا ہوگا قیامت کے دن؟ آسمان ستاروں کا نور کس طرح سے مٹا دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذا وقعت الواقعہ القاریعۃ ما القاریہ یوم الآزفہ۔ دیکھیے ایک ایک نام ہے قیامت کی، صرف ان ناموں کے بارے میں ہم سوچنے لگ جائے تو ہمارے رونگٹے کھڑی ہو جائیں۔ سلف صالحین کیسے تھے پتہ ہے؟ ایک ایک آیت کو پڑھتے تو رات بھر اسی آیت کو پڑھتے ہوئے رات گزار دیتے تھے۔ یہ ہم لوگوں کی دنیاوی زندگی ہے نا بھائی، یہ کیسی ہے پتہ ہے؟ ایک بلبلہ ہے، پتہ نہیں یہ کب ختم ہو جائے، کسی کو کوئی گارنٹی نہیں۔ ابھی میں نومبر میں عمرے کو گیا تھا میرا گروپ، مکہ پہنچا، ہوٹل میں جانے کے ساتھ رونے کے آوازیں سن رہا ہوں میں ہوٹل میں، جس ہوٹل میں اترا تھا۔ معلوم کرا تو کیا ہوا، ابھی مدینے سے 30 کلومیٹر دور پہ کیا ہوا تھا، پوری بس کیا ہوئی تھی، جل گئی تھی۔ بس میں آنے والا فون بھی کیا تھا، کھانے کے لیے آ رہے ہیں، کھانا نکال کے رکھو، پہنچنے والے ہیں۔ یعنی انسان کی زندگی دیکھیے کب ختم ہو جائے یہ ہم کو پتہ نہیں ہے، لیکن ہم اس کے لیے کتنا ساز و سامان تیار کر رہے ہیں۔ آدمی اپنے بچوں کے لیے، اپنے پوتوں کے لیے، اس کے بعد کے بچوں کے لیے، نسل در نسل کے لیے دنیا سمیٹتے جا رہا ہے، لیکن اس کی آخرت کہاں ہے پتہ نہیں۔ جب قیامت کی دن جائے گا تو کیا کہے گا بتائیں؟ اللہ تعالیٰ جب کھڑے کریں گے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کیا کہے گا؟ صبح کا کچھ وقت گزار کے آیا ہوں، شام کا کچھ وقت گزار کے آیا ہوں۔ کیا کہے گا دنیاوی زندگی کو؟ పొద్దున్నే వెళ్ళానండి, సాయంకాలం అయిందంతే. لم يلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ فرشتے پوچھیں گے قالوا لبثنا یوما فاسأل العادین، گنتی گننے والوں کو پوچھو دنیا میں کتنے دن رکھ کے آئے؟ وہ کہیں گے لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن رہے بھائی، دن کے تھوڑا حصہ رکھ کے آ گئے۔ یہ دنیا کی حقیقت۔ ہم لوگ اس دنیا کے لیے کتنا کوشش کر رہے ہیں، رات دن ایک کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اتنی باتیں ممبر سے بتائی جا رہی ہیں، بیان ہو رہا ہے، لیکن دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ چوپائے ہیں، جانور ہیں، اور اس سے بھی بلہم اضل، جانور سے بھی بدتر ہے، قرآن کہتا ہے، اگر آخرت کا تصور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بات کڑوی لگے گی، یہ بات میرے لیے، آپ کے لیے، تمام کے لیے ہے۔ یہ ایک مومن ہمیشہ اس کو فکر آخرت ہوتی ہے، آخرت کی کامیابی کیسے حاصل کریں اس کا تصور ایسے رہتا ہے۔ چلیے اب ہم مختصر سے وقت میں اصل اس فکر آخرت کو کیسے پیدا کریں، 4-5 پوائنٹ بتاؤں گا مختصر، تاکہ آپ کو ذہن میں رہے۔ یہ فکر آخرت یاد کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اس کا پروٹین لینے کے لیے، وہ آخرت کے ڈگری بڑھانے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے عقیدے کے اندر یہ بات ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ بولی اللہ
دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا لوگ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے اگر یہ تصور ہمارا آ جائے، آج ہم لوگوں کے سامنے تقوی کا اظہار تو کرتے ہیں، بڑے نیک بنے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی لوگوں سے الگ ہو جاتے گناہوں میں ایسے ملوث ہو جاتے، حرام حلال سب کی دھجیاں اڑا دیتے۔ آج گناہ کیسے ہو گیا ہمارے پاس؟ گناہ ہمارے ہاتھوں میں آ گیا، گناہ ہمارے گھر میں آ گیا، گناہ ہمارے بیڈ روم میں آ گیا، سب جگہ ہمارے پاس گناہ آ چکا ہے۔ کیوں؟ یہ عقیدہ ہمارا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ صحابہ کیسے تھے؟ آپ کتنے واقعات سنے ہوں گے، دودھ ملانے کا واقعہ سنے ہوں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ نہیں دیکھ، کوئی تم نہیں دیکھ رہے، عمر نہیں دیکھ رہا ہے، تو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اشارہ کر رہا ہوں اسے۔ اس طرح کے عقیدے کے کئی واقعات ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور ہم کو یاد کرنا چاہیے۔ ہمیشہ کوئی بھی گناہ کر رہے ہیں، کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، کسی کا حق لے رہے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہمیشہ یہ ذہن میں تصور آؤ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ فکر آخرت پیدا ہوگی۔ نمبر 2، موت کو یاد کرتے رہیں، موت کو یاد کریں۔ مرنا ہے بھائی، کون کب جاتا معلوم نہیں، کب کس کی موت آ جائے کوئی گارنٹی نہیں۔ بچہ، جوان، چھوٹا، عورت، بڑے، کسی کا کوئی وقت نہیں ہے۔ کوئی جانتا ہے کس کی موت کب آنے والی ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ لا تدری بأی نفس، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ نہیں جانتا کہ کس زمین پر اس کی موت آنے والی ہے۔ اللہ اکبر، کہاں اس کی موت آنے والی۔ اس وجہ سے ہمیشہ موت پہ آتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے کہا کہ قبروں کی زیارت کرو، قبرستان جایا کرو۔ کیوں؟ آخرت کی یاد دہانی۔ آج ہم لوگ حدیث کیا کریں لوگوں کی مخالفت میں؟ ارے ہم لوگ قبروں کی یہ نہیں کرتے، چادر نہیں کرتے، اتنا دور ہو گئے قبروں کی زیارت ہی چھوڑ دی ہم قبروں کی زیارت۔ دل ہمارے سخت ہو گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیا تھی؟ ان کے غلام بتاتے ہیں کہ جب بھی وہ قبرستان جاتے ان کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا، جہنم کا ذکر ہوتا، نہیں روتے، لیکن قبر کا ذکر ہوتا تو ان کی داڑھی بھیگ جاتی۔ کیا کہتے کیوں آپ اتنا قبر کے بارے میں روتے ہیں؟ تو کہتے کہ فَإِنَّهَا أَوَّلُ مَنزِلِ الْآخِرَةِ، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیاب ہو جاؤں گا تو آگے کے مراحل کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس وجہ سے خوفزدہ ہو جاتے۔ کتنے ہیں ہم لوگ کبھی مہینے میں، کبھی ہفتے میں، کبھی قبرستان کی زیارت کرتے ہیں؟ نہیں، کون تو بھی انتقال ہوئے تو گئے، باقی سال بھر قبرستان نہیں دیکھے۔ ایسا نہیں ہے، کبھی نماز پڑھ لیے والدین کے لیے، جا کے یاد کریں ان کے کتنے احسانات ہیں ہم پہ، آخرت کو یاد کریں۔ اس قبر کے پاس بیٹھ کر تھوڑی دیر سکون سے بیٹھ کر سوچیں مجھے اسی جگہ پر آنا ہے، تو آدمی کا عمل اپنے آپ چینج ہو جائے گا۔ نمبر 3، اپنے آپ کو مسافر سمجھو۔ کتنے اقوال سلف ہیں، اس میں بہت سارے سلف کے اقوال ہیں۔ کن عابر السبیل، ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائی تو شام کا انتظار مت کرو، شام ہوئی تو صبح کا انتظار مت کرو۔ اپنی ہر عمل کو سمجھو کہ یہ میرا آخری عمل ہے، میری یہ آخری نماز ہے۔ اس فکر کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھنے لگیں گے، نماز میں بھی وہ لذت آ جائے گی۔ اسی طرح اپنے آخرت کا توشہ تقوی کا توشہ بناؤ۔ کیوں؟ آپ کتنا بھی کما لو، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کس کے پاس زیادہ راہ کم ہوگی وہ آسانی سے چلا جائے گا، جس کے پاس زیادہ راہ زیادہ ہوگی اس کا حساب و کتاب اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اگر وہ حقوق میں پامال کیا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کی عزت پر آنچ لگایا ہوگا، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، جب تک وہ حساب و کتاب نہیں دے گا اس کو آگے بڑھنے سے۔ اسی وجہ سے ہمیشہ تقویٰ، وَتَزَوَّدُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنا توشہ بناؤ۔ کون سا توشہ؟ تقوی کا توشہ بناؤ۔ اس کے علاوہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے دینی کاموں میں آگے بڑھیں، اور دینی کاموں میں جو آگے بڑھتے ان کا ساتھ دیں۔ چند لوگ کام کرتے ہیں آپ کے یہاں، کم سے کم ان کو
ہمت افزائی کے 2 لفظ بول دیں، بھائی ماشاءاللہ بہترین آپ کام کی. یہ فکر آخرت کو ابھارنے کا طریقہ. کوئی مسجد کا کام لے کے بیٹھے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کا ہاتھ بڑھائیں، کیونکہ یہی ہمارا آخرت کا سامان ہے. اپنی حیثیت کے مطابق پیچھے نہ آئیں. ماشاءاللہ دیکھیے گنٹور میں مسجد دیکھ کے بڑی دل کی خوشی ہوتی. تقریباً 2001 میں 2 میں تراویح پڑھایا کرتا تھا. کہاں پہ؟ وجے واڑہ میں. اس وقت کے حالات یاد آتے ہیں. میں تراویح چھوٹا تھا، آج سے 23 سال پہلے. یہاں کے جو حالات تھے وہ پس منظر آ رہا. اس وقت وہاں سے گروپ آنے والا تھا. بہرحال وہ میں باتیں نہیں بتانا مقصود نہیں، لیکن اس وقت جو حالات تھے، یہ مسجد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ ایسا مرکز ہے، آخرت کا مرکز ہے. اس کی اہمیت کو سمجھیں. اس مسجد کو صرف مسجد نہ رکھیں، بلکہ اس کو ایک مرکزی حیثیت دیں. جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اپنا گھر اچھا ہو، جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ایسی سکون کی، اسی طرح اس مسجد کو مرکزی حیثیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس مسجد کو ایک یونیورسٹی بنائیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں آخرت کی تیاری، صحابہ کی تیاری کتنے تھے. بھائی آخرت کا تصور بولتے چلے جائیں. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک غلطی ہو گئی. کیا کیے؟ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں ہے، اپنے آپ کو لا کر مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ لیے. ابھی بھی وہ کھمبا ہے. استوانۃ التوبہ اس کو کہتے ہیں. دیکھیے کیسا تصور تھا مسجد کے بارے میں. یعنی آخرت کے لیے یہ ہماری بہترین باغات مسجد میں. یہاں علم سیکھیں، داعیوں کو تیار کریں. اسلام کا کام بہت ہے ہمارے اوپر، اور خاص کر جن کے پاس صحیح عقیدہ ہے، صحیح منہج ہے، ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے. ہم پہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم میدان میں نکلیں، لوگوں کو بنائیں، لوگوں کو تیار کریں. میرے بھائیوں بہت اہم ہے. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں آخرت کے. ہماری زندگی کو، تصور کو آگے بڑھانے کے لیے سلف کے اقوال کو پڑھیں، اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی کو کیا حیثیت دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس پر لیٹے ہوئے ہیں؟ ایک چٹائی پہ، حصیر پہ. کیا وہ حصیر کے نشانہ ان پہ پڑ گئے ہیں؟ دیکھیے ایسے باتیں ہیں، آپ سوچ کر دیکھیں. آپ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں، صحابہ کی سیرت پڑھیں. اس کی وجہ سے بھی، اور اسی طرح آپ اپنے مجالس کو، اپنے دوستوں کو نیک بنائیں. دوستاں خراب کرتے سو، ارے بڑا بولا میاں، بڑا بولا رے، بڑا نیک بن گیا انہیں. فوراً ابلیس اس کے ساتھ آگے پیچھے ڈالتا. ارے اچھے کام انوچ کرتے سو، ان کا بھائی اچھا نہیں، ان کا چچا اچھا نہیں، وہ کچھ نہ کچھ. بھائی پورا خاندان اچھا نہیں بن جاتا. کہیں نہ کہیں کسی آدمی کے اندر کمی رہتی. کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی مکمل نہیں ہے. نقص نکالتے چل گیا تو اس زندگی میں کوئی باقی نہیں رہتا. سب کے اندر نقص ہے، لیکن اچھائیوں کو لو، اس کے لے کے آگے چڑھو. اللہ کے رسول کی دعوت کو مدینے والے رد کرتے تو کیا بولتے؟ بڑا بولے لو جی مکے سے آ کو، تمہارے چچا نہ اسلام قبول نہیں کریں. اتنا سوچو، اگر یہ بات وہ بولتے تو اسلام کی دعوت پھیلتی. آج ہمارے پاس یہ ہے، انہوں بولتے ان کے گھر میں ایسا ان کا. فوراً ہم لوگ بھائی اچھے کام میں لوگوں کا ساتھ دیں، کیونکہ سلف صالحین فرماتے ہیں من جلس مع الصالحین. وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کا بیٹھنا جو ہے نا وہ آخرت کا باغ بن جاتا ہے. کہتے ہیں اللہ اکبر. اس طرح بہت سارے اقوال ہیں، بہت سارے سلف کے اقوال ہیں. بہرحال آخرت کی زندگی کا تصور لیں. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارے اعمال میں لذت آنا ہے، آخرت کا تصور لے کے آئے. ہم پڑھتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو معاف کر لے، معافی کو پسند کرتا ہے. ورد کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے رشتہ داروں کو معاف نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. یعنی نہیں. اسی لیے ہم رمضان مبارک سے آنے سے پہلے اپنے آخرت کے ایمان کی تجدید کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں بتایا ہوں مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ ہم لوگوں کو آخرت کے تصور کو اللہ تعالیٰ ہمارے رگوں رگوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے۔ اللہ ہمیں صحابہ کی زندگی کو سمجھتے ہوئے آخرت کے تصور کو زندگی میں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم لوگوں کے مساجد کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض دار ہے اے اللہ ان کی قرض ادائیگی کا تو انتظام فرما دے۔ اے اللہ جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم کو رمضان کے پورے نیک اعمال کو فکر آخرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأجل وأكبر